رسالت، میں نے کیا ہے ساری محفل کو تیرے حوالے، لیکن تو ساری محفل کو کر دے آقا کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاة، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب مومن ہیں، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اس دو کلمے کو بلیو کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ توحید لا الہ الا اللہ اور رسالت محمد الرسول اللہ، یعنی توحید اور رسالت دونوں ہمارا کلمہ ہے۔ لہذا ہمارا اسلام میں، ایمان میں داخلہ اور انٹری ان دونوں کلمے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اگر ہم صرف پڑھیں صبح قیامت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں نہ پڑھیں۔ اب ایمان کے بعد عمل کا تعلق ہے۔ ایمان سے پہلے جو بھی نیکیاں کی جاتی ہے اس کا دنیا میں آپ کو مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں ثواب اور جزا کا پہلو صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان شرط ہے، ایمان ضروری ہے، ایمان مست ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ عمل صالح، نیک عمل کرو گے تو آپ کی اسٹیٹس میں، آپ کی عظمت و برتری میں، آپ کی کیٹیگری میں بڑھوتری ہوگی۔ اگر آپ نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا تو درجے بلند ہوں گے، برا عمل کیا تو برے عمل کی آپ کو سزا ملے گی، لیکن اگر مومن ہے تو آپ پر جنت ضروری ہے۔ ایمان شرط اول ہے دخول جنت کے لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ضروری ہے دل سے ان دونوں کو مانا جائے۔ لا الہ الا اللہ بھی سچا، محمد رسول اللہ بھی سچا، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ توجہ سے سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج جس عظیم الشان محفل میں آپ ہم سب بیٹھے ہیں یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی محفل ہے۔ یعنی توحید کا تصور جو اللہ پاک کی طرف لے جاتا ہے۔ توحید بولے تو اللہ کا خیال آتا ہے، اور رسالت بولے تو رسول اللہ کا خیال آتا ہے۔ صحیح ہے؟
اور یہ دونوں ایمانی کانسیپٹ ہے. تو اب اگر کوئی لا الہ الا اللہ بھی اپنے ذکر میں رکھتا ہے تو ایمان کا ایک حصہ، اور کوئی محمد رسول اللہ بھی رکھتا ہے ایمان کا دوسرا حصہ. ایمان کے خلاف کوئی فتوے نہیں لگیں گے، لیکن اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو آئینے میں محمد رسول اللہ کو ریجیکٹ کر کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اسی طرح محمد رسول اللہ کے ذکر کو لا الہ الا اللہ کے ریجیکٹ میں کرے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا توحید کے لیے رسالت اور رسالت کے لیے توحید، یہ دونوں لازم ہے ایک ایمان والوں کے. کسی کو کسی سے آپ جدا کریں گے آپ خود جدا ہو جاؤ گے، وہ جدا نہیں ہوگی. ایمان کا ایک کانسیپٹ ہے. یہ بات جب آپ سمجھ گئے تو آج عید میلاد النبی کے ابھی آغاز ہے، اور دلائل کی دنیا کیا، گئے سال کے بھی کیلنڈر آپ کے پاس ہوگے، اس سال بھی 2018 کے میں نے لایا ہے، کم ہے لیکن اہم ہے، ضرور آپ لے جائیں. دلائل اس میں موجود ہے، لیکن آج کے جو سچویشن ہے، کیونکہ اسلام جو ہے نیڈ آف دی اوور، وقت کی ضرورت کا نام ہے. وقت کی ضرورت کی تکمیل کرنے کا نام اسلام ہے. ہمارا سنویدھان، ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا قانون قیامت تک کے لیے ہے، تو قیامت تک ہمیں قانون کا سہارا لے کر جینا ہوگا. جن کو جو کرنا ہے کریں. مسلمان کریں گے تو ہم کچھ بول سکتے ہیں، غیر مسلم کر رہے ہیں تو پیارے یہ تمہیں سزا مل رہی ہے تمہاری بے ایمانی اور تمہاری بدعملی کی. سدھر جاؤ، ایمان کو بھی اپنے پاس محسوس کرو اور ایمان کے دائرے میں عمل صالح کو بھی محسوس کرو. یہ 5 سال کیا، جتنی بھی حکومتیں ہیں آنے جانے والی ہے، تیرا ایمان صبح قیامت تک رہے گا، اور قبر میں بھی رہے گا، حشر میں بھی رہے گا، جنت میں بھی رہے گا. یہ الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، خدا کی توفیق کا مسئلہ ہے. خدا کی توفیق سے آپ مومن ہوئے ہو. آپ یہ لمیٹڈ وقت تک کے لیے آپ مومن نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے مومن ہو. پیٹ پہ پتھر باندھ کر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ بھی مومن ہے. بریانی کھا کر بھی اگر کوئی پڑھتا ہے وہ بھی مومن ہے. ایمان میں ڈیوائڈ کا پہلو نہیں ہے، ایمان میں امیری غریبی کا پہلو نہیں ہے. اس کا اسٹیٹس توحید کی شان ہے، رسالت کی عظمت کا اقرار ہے. اللہ جل وعلا، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خالق اپنی تمام ذات اور صفات کے ساتھ باعظمت ہے، اور مخلوق میں محمد عربی اپنی ذات اور صفات کے ساتھ اعلیٰ اور افضل ہے. اسی کا نام ایمان ہے. اگر آپ نے اے بیٹا یہ آنے جانے کا مسئلہ کیوں نا، جو لوگ آنے جا رہے ہیں نا اس کو پکڑ کے رکھو، اس کے دونوں پاؤں ہاتھ باندھ کر رکھو. میں اپنے سینٹر میں اس کو لے کے چلا جاتا ہوں. بیٹھو اچھے سے، توجہ سے بیٹھو، اور پھر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. توجہ سے سنیے، بڑی اہم بات کر کے جاؤں گا نہیں، میں رہتا ہی ہوں حیدرآباد میں الحمدللہ. ہاں، اور محبت کی بات، محبت کا پیغام یاد رکھیے. پازیٹو اگر جیو گے نا سب کچھ پازیٹو ہی چھوڑتا، نگیٹو نہیں جینا، پازیٹو جیے. محبت ہمارے اسلام کا عنوان ہے، پیغام محبت ہمارے ایمان کا عنوان ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے محبت کی بنیاد پر ڈیوائڈ ہو، محبت کی بنیاد پر تقسیم ہو؟ نہیں. ایک محبت ہی ہے کہ عربی کو اور عجمی کو ایک کیٹیگری میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے. بلال حبش کے رہنے والے ہیں، سلمان پیرس کے رہنے والے ہیں، لیکن تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے صحابہ کرام کے عنوان میں نظر آتے ہیں. عربی نہیں ہے یہ حضرات، عرب کے رہنے والے نہیں ہیں، عجم کے ہیں، عجمی ہیں، لیکن محبت مصطفیٰ نے ایک جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ اگر اتحاد، ایکائیت، اتفاق سے جینا اگر چاہتے ہو تو اس کے لیے سبب آپ کو نبی کی محبت ہی بنانی ہوگی.
अदावत की बुनियाद पर इत्तेहाद नहीं हो सकता, हसद की बुनियाद पर इत्तेहाद नहीं हो सकता, मोहब्बत नबी ही की बुनियाद पर इत्तेहाद हो सकता है। इत्तेफाक नबी की मोहब्बत। अल्लाह पाक ने मतलब रात से पूछा, ए रात मोहम्मद को तुझ में भेजूं? तो रात ने फख्र से कहा जी। फिर दिन को पूछा, ए दिन मोहम्मद को तुझ में भेजूं? दिन ने भी कहा बेशक मौला। लेकिन अगर रात में अल्लाह के रसूल को भेजा जाता तो दिन हसद करता, दिन अदावत का शिकार बन सकता था। अल्लाह ने न रात में भेजा, न दिन में भेजा, सुबह सादिक में भेजा, जो रात भी कहलाती है और दिन भी कहलाता है। देखा, इख्तिलाफ को दूर करने के लिए नबी की आमद को बनाया। नबी की आमद इख्तिलाफ को दूर करने के लिए। ए अशरफुल मखलूकात, आ गए हैं नबी, छोड़ दे अपनी अदावतें, एक हो जा मुस्तफा की मिलाद और आमद पर, नबी की आमद पर एक हो जा। देखो 200-500 जितने भी लोग हैं, आप जबरदस्ती भी अगर वलीमा में ऐसे कुछ भी इस तरह से फैशन करें तो जबरदस्ती भी आप टोपी नहीं पहनोगे, लेकिन इस्लाम की अलामत बन करके इस मिलाद की महफिल ने आपको बिठा दिया है। यह इस्लाम की पवित्रता है, सकाफत है, तहजीब है कि आपको बावजू बैठने पर मजबूर नहीं, मसरूर कर दिया है। तवज्जो से आप सुनिए, कुरान पाक की जो आयत करीमा तिलावत की है, हर जगह इस पैगाम को पहुंचाइएगा। सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 है, पारा नंबर 29 में तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, आयत नंबर 1 है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, यह आयत नंबर 2 का फर्स्ट है। समझ रहे हैं आप जुमला साहब? इसमें है बड़ी बरकत वाली वो जात है, बियदिहिल मुल्क, जिसके कब्ज़ो कुदरत में पूरी मुल्क, पूरी बादशाहत है। यानी वो अल्लाह जिसके कब्ज़ो कुदरत में बादशाहत है, सल्तनत है। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, वो जिसे चाहता है सल्तनत अता कर देता है, काउंसलर बना देता है, एमएलए बना देता है, एमपी बना देता है, वजीर आला बना देता है, वो जिसे चाहता है। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, वो जिसे चाहता है अपना मुल्क, अपनी बादशाहत अता करता है। नोट कीजिएगा। और वहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, वही हर मुमकिन चीज पर कादिर है। जुमले पर गौर करें आप, वही हर मुमकिन चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो अल्लाह जिसने मौत को भी पैदा किया और जिसने हयात को भी पैदा किया। मौत भी अल्लाह ने पैदा किया है, और हयात, समझ रहे हैं आप जुमला? हयात किस तरह की? जिंदगी, जीना, हमें जो जी रहे हैं, हम जो अभी जिंदा हैं, इसको भी अल्लाह ने पैदा किया। इस आयत करीमा से एक अकीदा मिला कि मौत भी मखलूक है। सही है? आप दरहम को साथ दीजिए, सही है? मौत भी अल्लाह की, बोलिए पूरे पीछे वाले, मखलूक है, और जिंदगी भी अल्लाह की। मुफ्ती सब नहीं बोल रहे, अल्लाह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। मौत का खालिक अल्लाह है, हयात का खालिक अल्लाह है। इसका मतलब मौत भी मखलूक, हयात भी मखलूक। जैसे हमारा खालिक अल्लाह है, हमारा खालिक अल्लाह है, मतलब हम मखलूक हैं। तो मौत का खालिक अल्लाह है, हयात का भी खालिक अल्लाह है। बड़ी मोहब्बत से सुनिएगा, आप बड़े पावरफुल हो यार, बड़े पावरफुल हो, लेकिन ये पावर को समझते नहीं है। आज समझिए इसको। जब मौत भी मखलूक है, हयात भी मखलूक है। अब कुरान पाक सूरे अंबिया आयत नंबर 107 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब, हमने सारे जहान के लिए आपको रहमत बना करके भेजा है, आपको रहमत बना करके भेजा है। चाहे शजर हो उनके लिए भी रहमत, बहर हो उनके लिए भी रहमत, जबल हो उनके लिए भी रहमत। गोया मखलूक जितनी भी है सबके लिए रसूल, मौत के लिए भी रसूल, नोट करें जुमला, हयात के लिए भी
ابھی تشریح نہیں کر رہا ہوں میں، ابھی قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ عالمین کے لیے رحمت، صحیح ہے جملہ؟ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے، اللہ عالمین کا رب ہے، اور آپ کا رسول عالمین کے لیے رسول رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین یہاں بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین یہاں بھی ہے، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، رسول رحمت للعالمین، یعنی جہاں جہاں جو جب جیسے جیسے جس اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا پالنہار پالنے والا رب ہے، اور اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے رسول رحمت محمد ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ مخلوق، ہم کو پیدا کیا، ہم مخلوق، ماں باپ کو پیدا کیا، ہم مخلوق، سب مخلوق، ساتوں زمین کو آپ لیجئے مخلوق، ساتوں آسمان کو آپ لیجئے مخلوق، صحیح ہے؟ 18,000 مخلوقات کو لیجئے مخلوق، غرضے کے ساری کوانٹیٹی آپ لا کر رکھ دیجئے اور مخلوقات اور عالمین کا انڈیکس بنا کر رکھیے، اور رب العالمین اور رحمت للعالمین کا تصور دیکھیے کہ سب کو پالنے والا اللہ اور سب کو رحمت دینے والا رسول اللہ۔ اب عقیدہ لو توجہ سے کہ اے اللہ، عالمین میں، مخلوقات میں سب مخلوق ہے، یہ تو ہم کو سمجھ میں آتی، لیکن آج ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ تو اب توجہ سے سنو، موت کے لیے بھی رسول رحمت ہے، حیات کے لیے بھی رسول رحمت ہے۔ تو اب بتائیے، اگر آپ اپنی حیات سے اچھی چاہتے ہیں رسول رحمت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اپنی موت اچھی چاہتے ہیں تو رسول رحمت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر رب کی ربوبیت کی ضرورت ہے تو رب العالمین کی بنیاد پر ہے، تو رسول کی رحمت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ رب العالمین تو یہ رسول رب العالمین، یہ رحمت للعالمین۔ بات آئی سمجھ میں؟ آپ جو بولنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اس پر کس کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا، ہمارے مخلصین لوگ بیٹھے ہیں، یہ کبھی بھی اسلام کی جو ریئلٹی ہے، اگر ریئلٹی کو پیش کریں تو خدا کی قسم یہی ایک ایسا مذہب ہے جو سلامتی اور امن اور شانتی کا واقعی درس دیتا ہے، ایکسیپٹ درس دیتا ہے، یہی ایک اسلام ہے۔ ورنہ کسی بھی مذہب میں، آپ موسیٰ کے مذہب میں جائیے، اگر پائخانہ یا پیشاب لگ جائے تو جس جگہ لگ جائے اس جگہ کو کاٹنا پڑتا تب پاک ہوگی، یہ موسیٰ کا دین ہے۔ عیسیٰ کا مذہب جائیے تو شراب، قوم آ رہی پوچھنے کہ شراب پی رہے ہیں، اتنا ایزی، یعنی کسی میں حد درجہ لو پہلو نظر آتا اور کسی میں حد درجہ ہائی پہلو نظر آتا، لیکن مذہب اسلام میں آئیے، اگر پائخانہ پیشاب لگ جائے کاٹنے کی ضرورت نہیں، پاک پانی سے دھو لو، پاک ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اور اے انسان، ہوش و حواس رکھ کر کے کبھی شراب نہ پینا، لیکن اگر سچویشن ایسا آ جائے جان بچانے کی ضرورت ہو، شراب کے علاوہ کچھ نہ ہو، اسلام رخصت دے دیتا ہے۔ کتنا پوتر اسلام ہے، مذہب ہے۔ تو اسلام ہر حال میں آپ کی رہبری کرنے والا دین ہے، وہ ڈیوائڈ کو نہیں، وہ اتحاد، وحدت، یکسانیت، جوڑنا، محبت، بھائی چارگی، امن، شانتی اسی میں رکھا ہوا ہے۔ توجہ سے سنیے، دیکھ ماں ہماری طرف اٹھا کر بٹھا دو، توجہ سے سنو، میں جو اہم بات دینے جا رہا ہوں، آج سے جھگڑا ختم ہو جاتا سب کا۔ میرے نام پہ متحد مت ہوئیے، آپ اپنی کلمہ پر کمانڈ ہے، آپ کو بولیے کمانڈ ہے کہ نہیں؟ اپنے ایمان پر کمانڈ ہے۔ قبر میں جاؤ گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ پڑھے ہوں گے تب تو جواب دو گے۔ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ نماز حج زکات پڑھے ہوں گے تب نہ کہو گے دینی الاسلام۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس نبی کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اگر اس محفل میں نبی کیے ہوگے تب تو وہاں جواب دو گے، دنیا میں کہتے ہوں گے، کہے ہوں گے تب تو جواب دیں گے۔
سوال قبر میں یہی ہو رہا ہے، اور اس میں کامیاب تو اسی بیس پر حشر میں بھی ہوگا، حشر میں کامیاب اسی بیس پر جنت میں جاؤ گے، اسی بیس پر جنت میں جاؤ گے۔ تو اب جو میں عقیدہ دینے جا رہا ہوں یہ ہے، آج تک جو جھگڑے ہو رہے تھے وہ اس جھگڑے کا پوائنٹ یہ تھا، نبی آئے 63 سال تک رہے، 23 ایئرس تک میں قرآن کا نزول ہوا، 40 سال کے بعد اعلان کرے قرآن سمویدھان کی شکل میں ہم کو دے دیے، اب جب نبی چلے گئے تو اب ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کانسٹیٹیوشن ہمارا ہے، ہم اس کو فالو کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے ہی لوگ بول رہے ہیں نہیں پیارے، یہ نبی کا قرآن، نبی پر نازل کیا ہوا قرآن اگر ایسا ہوتا کہ صرف قرآن آپ کے لیے کافی تو نبی کا ذکر قرآن میں نہیں ہوتا، نبی کا ذکر قرآن میں نہیں ہوتا۔ لیکن اٹھاؤ 6666 آیتوں میں صرف 500 آیتیں ایسی ہیں جس میں سے یا تو حلال ثابت ہوتا ہے یا تو حرام ثابت ہوتا ہے، 250 آیتوں سے حرام ثابت ہوتا اور 250 آیتوں سے حلال ثابت ہوتا۔ 6166 آیتیں صرف نبیوں کی عظمت کے لیے ہیں، صرف اللہ اپنے محبوبوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ بتائیے 6666 آیتوں کی کوانٹیٹی میں 500 صرف آیتیں پلرز آف اسلام کو واضح کر رہی ہیں، 6166 آیتوں میں صرف ذکر ہے، صرف عظمتوں کا ذکر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا سمویدھان بھی چاہتا ہے محبوبوں کا ذکر ہونا چاہیے، ہمارے سمویدھان کی اکثریت اور میجارٹی کہتی ہے کہ سمویدھان تمہارا قانون بتاتا ہے ذکر ہونا چاہیے، کثرت سے ہونی چاہیے، ورنہ حلال کی آیتوں میں کثرت ہونی چاہیے، حرام کی آیتوں میں کثرت ہونی چاہیے، میجارٹی حلال و حرام کی آیتوں میں ہونی چاہیے۔ نماز و زکات و حج، اب دیگر چیزوں کو آپ دیکھیں تو 100 آیتیں بھی ایسی آپ کو نہیں ملیں گی، اقیم الصلاۃ 2 3 4 5 10 مقامات پر آپ کو مل جائے گی، آتوا الزکات جہاں جہاں پر ہے اقیم الصلاۃ وہاں پر مل جائے گی۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں تو سورہ محمد ایک پورا سورہ ہی مل رہا ہے محمد کا، ایک پورا سورہ ہی مل رہا ہے نبی کے چہرے کی قسم کا، والضحیٰ قسم ہے چہرے مبارک کی، واللیل اذا سجا قسم ہے زلف عنبری کی، ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا اور نہ عیبدار جانا، وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، اے حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ، اے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ دیکھتے چلے جاؤ، سورہ کے سورہ میں نبی کی شان ہے۔ آیت قرآنیہ کا اگر آپ احاطہ کرو گے تو آیت قرآنیہ میں نماز اور حج اور زکات کی آیتیں بہت کم ملیں گی، لیکن شان محمدی کی آیتیں بہت ملیں گی، سورہ ملیں گے، آیتوں کی کثرت ملے گی۔ گویا مقصد توحید بھی ہے کہ ذکر محمدی ہوتا رہے، کثرت سے ہوتا رہے۔ پیارے سمجھو، موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، اور میرا نبی ساری مخلوق کے لیے رسول ہے، ساری مخلوق کے لیے رسول ہے۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ اور یاد رکھیے گا، جو رسول ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، جس کا رسول ہوتا ہے، رسول اعلیٰ ہوتا ہے، اور جس کا رسول ہو وہ ادنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم امتی ہیں، ہم بلیور ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے، خدا کا کلمہ پڑھتے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ اپنے شان کے ساتھ، خالقیت کے ساتھ، محمد الرسول اللہ اعلیٰ۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 51 میں آپ مطالعہ کیجئے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اور آیت کریمہ سورہ نساء آیت نمبر 63 میں آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں اہم انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ اچھوں کی کوالٹی میں سب سے پہلی کوالٹی نیچے سے صالحین کی ہے۔ کس کی ہے؟ صالحین کی۔ صالحین بولے تو آپ کی زبان میں سمجھا دوں اولیاء اللہ، صالحین بولے تو اولیاء اللہ، نیکوکار، نیچے سے لے جا رہا ہوں انڈیکس، صالحین کی ہے، اس کے اوپر شہداء ہے، اس کے اوپر کون ہے؟ شہداء ہے، اور اس کے اوپر کون ہے؟ صدیقین ہے، قرآن کی ترتیب بتا رہا ہوں، اور اس کے اوپر کون ہے؟ نبیین ہے۔ صالحین، شہداء، صدیقین،
नबीयीन और उसके ऊपर रसूल की जमात है, उसके ऊपर रसूल की जमात है, और रसूल के ऊपर उलुल अज़्म रसूल की जमात है। सूरह मोहम्मद में एक पारा नंबर 26 में आप देखेंगे उलुल अज़्म मिनर रसूल, इसका तज़किरा मौजूद है। उलुल अज़्म मतलब होता है किसी भी हाल में कंप्रोमाइज न करने वाले रसूल। उलुल अज़्म अज़मत पर, अज़ीमत पर अमल करने वाले, उलुल अज़्म रसूलों से ऊपर, उलुल अज़्म रसूल। इसमें 4 रसूल है, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद अरबी। एक ने हजरत ईसा को दिलाया गया, बहरहाल 4 या 5 है, तवज्जो दे आप। और ये उलुल अज़्म रसूल में भी सबसे आला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा, हम अच्छे को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। तो आप देखिए अच्छों की जब इंडेक्स और फहरिस्त बनाए, सालेहीन, शुहदा, सिद्दीकीन, नबीयीन, रसूलीन, और रसूलों के ऊपर उलुल अज़्म रसूल, उलुल अज़्म रसूल के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जो है अज़मतों बरतरी की इंतहा हो गई है, अज़मतों बरतरी की क्या हो गई है, इंतहा हो गई है। आप लॉजिकली तौर पर भी समझ रहे हैं ना। कुरान पाक माशाअल्लाह, साइंस और सेंस तो आपका जोरदार, आपका मतलब ये कि पेशा है। तवज्जो से सुनिए, कुरान की तरतीब बता रहा हूं। जब आला होने में सबसे ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब खालिक के बाद आला होने की इब्तिदा कौन, बोलो। इकबाल का शेर आप सुने होंगे, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर है, पढ़ते ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़हु, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, के बादस खुदा यानी खुदा के बाद आलमीन की अगर मखलूकात की इब्तिदा उलूव मर्तबत के एतबार से अल्लाह पाक फरमा रहा है, तो खालिक के बाद मोहम्मद, और नीचे से अच्छों की इंतहा मोहम्मद, खल्क की इब्तिदा मोहम्मद, और खल्क के उलूव मर्तबत की इंतहा मोहम्मद। तवज्जो से सुन लिया। इसमें किसी का एतराज है? अगर एतराज करें तो आप कुछ कमजोर होंगे। क्यों? आप नबी को फॉलो करें तो आयशा नबी जो सबसे बड़ा पावरफुल है, तो आपका भी पावर बढ़ जाएगा ना। भाई काउंसलर का जो पीए हो, एमएलए के पीए से उतना बड़ा मर्तबा नहीं रखता, सही है। तो जितना आला मर्तबा नबी का समझोगे, स्टेटस ऑफ ईमान भी उतने ही बड़ा नजर आएगा, सही है। तवज्जो से सुनिए आप। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है, ये कुरानी बात है। अल्लाह पाक फरमाता है, इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन। मखलूकात में सबसे अच्छी क्वालिटी जो है नबियों की है। जनरली तौर पर आप समझा रहा हूं, नबियों की क्वालिटी, ये सिलेक्टेड होते हैं, ये इलेक्टेड नहीं होते, ये इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड होते हैं। क्योंकि इलेक्टेड के लिए 5 साल बस, फिर तो है, फिर री इलेक्टेड है नहीं। लेकिन सिलेक्ट जब अल्लाह फरमा लेता है तो क़यामत तक के, जन्नत तक के लिए कर लेता है, सही है। अल्लाह ताला हमारे इलेक्टेड ग्रुप को भी सिलेक्टेड ग्रुप फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए, सही है। अल्लाह इज्जत और आबरू नसीब फरमाए सबको, दुनियावी इज्जत भी, उखरवी इज्जत भी नसीब फरमाए। तवज्जो दें आप। तो मखलूकात में अच्छी क्वालिटी कौन है? नबियों की और रसूलों की, सही है। इसके ऊपर कोई नहीं, इसके नीचे सब है। सिद्दीक तो बन सकते, नोट कीजिएगा, शहीद तो बन सकते, वली तो बन सकते, लेकिन नबी नहीं बन सकते। नबी का सेलेक्ट होता, नोट कीजिएगा। इसीलिए नबूवत जो है मेहनत से नहीं मिलती, अता से मिलती है, नवाजिश से मिलती है। और वलायत, आप ईमान और अमल सालेह की कंटिन्यूटी कीजिए, वलायत हासिल हो जाएगी। तो वलायत मेहनत से भी मिल सकती है, नबूवत नहीं मिल सकती। तो अब जब सब में आला आपके नबी हैं, तो उसका बेस आपने देख लिया। और उसमें एक छोटी सी झलक आपको दे रहा हूं। कुरान सूरह आल इमरान के आयत नंबर 81 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो जब नबियों की जमात से वादा लिया। हम लोग यहीं पर फिसलते हैं, हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, हम लोगों का स्टेटस क्या है जो हम लोग डिस्कस करें। हम तो सिर्फ उम्मती है ना। जो आला मखलूक है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि वो नबियों की जमात है, सही है। नबियों की जो आला जमात है, उसमें किसी की एंट्री नहीं हो सकती उम्मती होने की हैसियत से। हो सकती? नहीं हो सकती। अल्लाह पाक नबियों को इकट्ठा फरमा रहा,
محسوس سمجھیے گا اور اپنے امت محمدیہ ہونے پر فخر کیجیے الحمدللہ. یہ شان کیوں اللہ نے آپ کو عطا کی ہے آخر میں بتاؤ. نبیوں کو اکٹھا فرمایا اور کہا اے نبیوں کی جماعت. اچھا اس سے اور ایک عقیدہ اور آپ کو دے دو کہ ابھی محمد آئے نہیں اور اللہ ذکر فرمایا. سبحان اللہ. ابھی آئے نہیں اور ذکر فرمایا. چھوٹی سی مثال لو نا, ابھی الیکٹ ہوئے نہیں اور عزت ہو رہی. الیکٹ ہو جائیں گے تو اور کتنی عزت ہوگی. ایک چھوٹی سی مثال ہے, صحیح ہے. اب ہم غور کریں, ایسے ابھی میرا بچہ حافظ بنا نہیں اور عزت مل رہی ہے. حافظ بن جائیں گے تو کتنی عزت ہوگی. میں بتا نہیں جا رہا ہوں. ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہے اور اللہ عالم ارواح میں نبیوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہے اے نبیوں کی جماعت سنو, ایک نبی بھیجنے والا ہوں, تم جاؤ گے, اگر وہ تمہارے پاس آ جائے تم بھی ایمان لانا اور تیرے اوپر جتنے جنے ایمان لائے ان سب کو کہنا کہ ان پر ایمان لانا. تو نبی اپنی امتی کے ساتھ ایمان لانے کے لیے اللہ وعدہ لے رہا ہے. پارہ نمبر 3 میں آپ دیکھیں جا کر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 81 میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, نبیوں سے اللہ وعدہ لے رہا ہے کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جب میں کتاب و حکمت تمہیں دے دوں, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے محمد, تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ضرور ان کو بلیو کرنا, ضرور ان پر ایمان لانا, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور ضرور تم ان کی مدد کرنا. یہ بچہ اگر ہاتھ چومے کوئی دیکھتا نہیں, لیکن مفتی صاحب اگر اس بچے کا ہاتھ چومے سب دیکھنے لگیں گے. صحیح ہے, یعنی کچھ تو ہے اس کے اندر تو مفتی صاحب چوم رہے ہیں. صحیح ہے, توجہ دیں. تو عام امتی ایمان لانے کی بات کرے اتنی اہمیت نظر نہیں آ رہی ہے. رب نبیوں کی جماعت سے کہہ رہا ہے تم ایمان لانا, نبیوں کی جماعت سے. اس سے بھی تو آپ کو سمجھ میں آیا جو ایمان لاتا ہے وہ غلام ہوتا ہے اور جس پر ایمان لاتا ہے وہ آقا ہوتا ہے. تو سارے نبیوں میں توجہ دیجیے, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے, ان اچھوں میں اچھا ہمارا نہیں. تو نبیوں نے کہا, سب اللہ پاک نے کہا اقررتم, کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا اقررنا, ہم کو اقرار ہے. اب اللہ پاک فرما رہا 1,02,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے ساتھ کہہ رہا ہے تو میرے محبوب کی بات ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, گواہ ہو جاؤ, میں بھی تمہاری گواہوں کے ساتھ ایک گواہ ہوں. سبحان اللہ. رسول کے احترام عزت کی گواہی میں رب العالمین شریک ہے. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اے نبیوں کی جماعت میں بھی تم لوگوں کے ساتھ نبی یہ آخر الزمان کی گواہی ایمان دینے پر گواہ ہوں, خالق ہو کر. اب بتائیے نبی ابھی آئے نہیں تو اتنا احترام, ایسا ذکر, اور اس نہ آئے سو پہلو کے ذکر کو قرآن میں ذکر. اس کا صاف مطلب یہ ہو گیا کہ جب آئے نہیں تو ذکر ہے, آنے کے بعد بدعت کیسے ہو سکتا ہے, ذکر آنے کے بعد حرام کیسے ہو سکتا ہے. اے اللہ آ گئے محمد, نہیں آئے تھے تو ذکر کر رہا تھا. اب اگر ریئلٹی آف اسلام کو سمجھ ہے, اگر سمجھتے ہو اسلام کی ریئلٹی کو تو سمجھو کہ جو ذکر قبل حرام نہ ہو وہ بعد میں حرام نہیں ہو سکتا, جو ذکر پہلے حرام نہ ہو وہ بعد میں حرام نہیں ہو سکتا. یہ تھا ذکر کا پہلو. اب ذرا سنیے, شجر کی دنیا کو الگ کیجئے, حجر کی دنیا کو الگ کیجئے, سب سے اعلیٰ نبیوں کی دنیا کو الگ کیجئے, صدیقین کی دنیا کو الگ کیجئے, شہداء صالحین کی دنیا کو الگ کیجئے. ساری صفوں کو آپ نے الگ کر دیا. اور اب کہیے اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے سب کے لیے آپ کو رسول رحمت بنایا, سب کے لیے آپ کو رسول رحمت بنایا ہے. پوائنٹ نوٹ کرنا پیارے. اب ذرا سوچو, یہاں پر ایک بات جو 63 سال کی بات آ رہی تھی وہی بتانا ہے. ایسا ہرگز نہ سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے کر چلے گئے اور اب آپ کو ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی ضرورت کے بغیر ایک سانس بھی آپ نہیں لے سکتے. ادھر دیکھیں, ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. اے بیٹا ادھر دیکھ, ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. کیوں؟ قرآن پاک نے ایسا نہیں کہا کہ اے لوگوں صرف نبی کی 63 سالہ زندگی تیرے لیے رحمت ہے, بلکہ اللہ نے کہا عالمین جب تک باقی ہے تب تک رسول رحمت ہے. اور عالم آج ہے کہ نہیں, بولو, کل ہے کہ نہیں,
برزخ ہے کہ نہیں, قبر ہے کہ نہیں. غرضے کے ماں سے اللہ کو عالم بولتے, اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب عالم میں داخل ہے. تو اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا. من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچا کوئی بولنے والا نہیں. اللہ سچا ہے, اس کا کلام سچا ہے. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا, اللہ کا کلام سچا, اللہ کی بولی سچی, اللہ کی بات سچی, اللہ کی بولی عدل و انصاف کا پورا بڑا سمجھ توجہ دیں آپ. عظمت کے اعتبار سے کہا, ورنہ اللہ کی ذات جسم و جسمانیات سے پاک ہے. میں جو بتانے جا رہا ہوں کہ جب اللہ نے کہا سارے جہان کے لیے رسول رحمت ہے, رحمت کا تصور کیا ہے؟ ایک بیٹا ہے رو رہا ہو تو اب اس وقت آپ ہنسیں گے نہیں کہ بہت اچھا رو رہا ہے, نہیں. لیکن اگر بیٹا چاکلیٹ کھا رہا ہو خوش ہو تو اب اس وقت آپ ہنسیں گے, ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے بچے خوش ہیں. صحیح ہے. رو رہا ہو تو اس وقت آپ کی شفقت کی ضرورت ہے, آپ کے رحم کی ضرورت ہے. تکلیف کے وقت میں, مشقت کے وقت میں, پریشانی کے وقت میں رحم و کرم کی ضرورت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور اسی میں ہوتی اور کرنا. اور جہاں گیریت و آفاقیت سمجھنا, ضرورت سمجھنا عقیدہ رسالت کی, تو اے پیارے, اے محبت کی چھت و چھایا میں امن و شانتی کا خیال لے کر جینے والی نسلیں سنو. کیا تمہیں غم نہیں ہوتا ہے؟ کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں پریشانی نہیں ہوتی ہے؟ کیا تم ہر روز خوش ہو؟ کیا صبح قیامت تک سب خوش ہیں؟ اب رنج و غم نہیں ہے؟ ارے غور کریں تو اب ہی قیامت تک ہی تکلیف ہونے والی ہے. نہ ہمارا عمل صحیح ہے, نہ ہمارے ایمان صحیح ہے, نہ ہمارا اسٹیٹس آف ایمان صحیح ہے, نہ اسٹیٹس آف عمل صحیح ہے, نہ ہم بیوی کے ساتھ اچھے, نہ ہم بیٹی کے ساتھ اچھے, نہ ہم ماں کے ساتھ اچھے. ہمارا صبح و شام جو گزر رہا ہے, یہ گزری جو ہو رہی ہے پیارے, یہ سب تکلیفوں اور مصیبتوں کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں. ہم باقاعدت نہیں کر رہے ہیں, یہ رنج و غم نہیں تو کیا ہے, ماں کی بددعا میں جی رہے ہیں, یہ تکلیف نہیں تو کیا ہے. تو پیارے یہی وقت ضرورت ہے کہ جب آپ کو تکلیف ہو تو رحم کی بھیک ملے, رحم کی بھیک ملے. اس لیے کہ خوشی میں رحم کا, رحم کی امید نہیں ہوتی, رحم کی امید تکلیف میں ہوتی. اور جب صبح قیامت تک ہمیں زحمت و تکلیف ہے تو صبح قیامت تک رسول رحمت کی ضرورت ہے, صبح قیامت تک مصطفیٰ کی ضرورت ہے. صحیح ہے. صبح قیامت تک. نہیں تو آپ ایک جملہ بتائیے, کیا رب کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ کو؟ بولیے, رب کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ کو؟ ہے نا. رب العالمین اس لیے آپ کو ضرورت, رحمت للعالمین. رحمت اور رب ایک طرف رکھیے, عالمین ایک طرف رکھیے. رحمت اور رب کا فرق ہے, نوٹ کیجئے گا. عالمین وہی ہے, صحیح ہے, اور عالمین میں پڑھنے والی ہر مخلوق کو رب کی ضرورت ہے. اور اللہ نے عالمین ہی کے لیے رسول رحمت بنایا. ایک اور پوائنٹ نوٹ کیجئے, اس میں یہ بھی نہیں فرمایا اللہ نے کہ محمد عالمین کے لیے رحمت ہے. محمد عالمین کے لیے رحمت نہیں فرمایا, رسول رحمت ہے. اب کلمے میں غور کیجئے, لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ نہیں پڑھتے آپ کلمہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب کلمے میں کنٹینیوٹی ہے, جب تک آپ ہیں محمد رسول اللہ اور اللہ فرما رہا ہے رسول عالمین کے لیے رحمت ہے, محمد ابن عبداللہ نہیں کہا ہے, تو 63 سال تک کی عمر کی حد بندی کر سکتے تھے. ظاہری طور پر رسول کہا گیا ہے. واہ اللہ تیرا کمال, تیری عظمت پر قربان. اب تو سمجھ میں آ گیا, ہمارے ایمان میں رسول ہے, ہماری جان میں رسول ہے, ہماری شان میں رسول ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ, اور محمد اللہ کے رسول ہے. محمد اللہ کے رسول ہے. اب جب عقیدہ رسالت کی ضرورت سمجھ گئے, اب جو اہم بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے. اے بیٹا ادھر دیکھ, ہر مخلوق ایمان کی محتاج ہے, صحیح ہے.
ہر مخلوق ایمان کی محتاج ہے. کفار بھی مرتے ہیں. ایمان نہیں تو نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، ڈائریکٹ ہے. ہم مرتے ہیں، ہم کو حساب دینا ہے کیونکہ ایمان ہے، عمل ہے. صحیح ہے. سرکار کے پاس آپ کام کرتے ہیں، ہمارے سے حساب نہیں لیتے، سرکار آپ سے حساب لیتے ہیں. تو جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس عمل ہے، حساب اس سے ہوتا. کفار سے حساب نہیں ہوتا، بے حساب جائیں گے وہ. صحیح ہے. بڑی اچھی بات کہنے جا رہا ہوں، محبت کی بات نظر آ رہی ہے اور قرآن کی بات ہے. اور آج کے بعد سے خدا کی قسم آپ سامنے والے کو نہیں، خود ایکسپلینر بنو. آپ اسلام کے مبلغ بنو. آپ خود بنو اپنے حساب سے اسلام کو پھیلانے والے. کیونکہ قبر میں آپ کو تنہا رہنا ہے. جمال مصطفیٰ آپ دیکھو گے اور جواب دو گے. آپ رب کا جواب دو گے، دین کا جواب دو گے، نبی کا جواب دو گے. آپ کو جواب دینا ہے وہاں. اگر آپ نے یہاں پریکٹس کی تو انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر میں کسی کو کھڑا کر دوں اور 10 منٹ کہوں کہ محمد کے بارے میں بتاؤ تو شرمندگی سے چہرہ نیچے کر لیتے ہو. کیوں؟ کیا تمہارے لیے نبی نہیں ہے؟ تمہارے بھی جب نبی ہے تو انٹروڈکشن کرانے میں ہچکچاتے کیوں؟ توجہ سے سنو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کی حیثیت سے رحمت ہے تو کلمہ ہمارا صبح قیامت تک ہے، تو صبح قیامت تک رسول رحمت ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کریمہ سے آپ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے اعلیٰ مخلوق میں نبی کو اعلیٰ بنایا تو اب اعلیٰ کے بعد صدیق، شہداء، صالحین، یہ تو اشرف المخلوقات کی کوالٹی آپ کو بتا رہا ہوں میں. اب دنیا کی تمام کوالٹی میں پتھر ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، حیوانات ہے، سمندری دنیا ہے، بحری دنیا ہے، جتنی دنیا ہے وہ سب انسان سے افضل نہیں ہے. صحیح ہے. کنتم خیر امت، تم ہی بہترین امت ہو. توجہ دیں آپ. لقد کرمنا بنی آدم، آدمی کو ہم نے عظمت والی کوالٹی بنایا ہے. عظمت والا تم ہو، اشرف المخلوقات تم ہو. اور تم میں جو اچھے ہو سکتے تھے آپ کو بتا دیا ہم نے. اور سب میں اچھا محمد عربی. ساری مخلوقات اور ان تمام مخلوقات کو اب چھوڑ دیجیے. اشرف المخلوقات کو موت جنات کو بھی آتی، بکری کو بھی آتی، چونٹی کو بھی آتی کہ نہیں؟ لہذا موت بھی اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتی. اشرف المخلوقات آپ کو، موت مخلوق ہے، نوٹ کیجئے گا. اب مخلوقات میں اشرف المخلوقات آپ کو، نوٹ کیجئے گا آپ. اور اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں نے صالحین تک بتا دیا ہے کہ یہ اعلیٰ کیٹیگری ہے، یہ اعلیٰ انڈیکس ہے. توجہ دیں آپ. اور اس کے بعد جتنی بھی آپ کوالٹی ہے وہ اعلیٰ کیٹیگری سے مطلب کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ ادنا ہی ہے. تو آپ بتائیے حیات کا پہلو صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، جینے اور زندگی کا پہلو دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی ہے. لہٰذا یہ کامن پہلو ہے. یہ اعلیٰ نہیں ہو سکتی، یہ اعلیٰ نہیں ہو سکتی. اعلیٰ ہوتی تو صرف اشرف المخلوقات سے ایڈ ہوتی. چونٹی کو موت و حیات کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، نباتات و حیوانات کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن موت و حیات کا پہلو ان کے ساتھ بھی ہے. اب سنو، اشرف المخلوقات آپ ہو. اشرف المخلوقات کے انڈیکس آپ کے سامنے صالحین، شہداء، صدیقین، نبیین، رسولین، اولو العزم رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ وہ ہے. اب ان سے نیچے آئے صالحین تک میں باکمال جن کو بھی مانو وہ سب نبی کے غلام نظر آ رہے ہیں. پیارے سمجھنا، یہ سب یہاں تک اعلیٰ جتنے بھی ہیں نبی کے غلام ہیں. اور یہ سب مخلوق ہے، یہ سب مخلوق ہے. میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں، یہ سب مخلوق ہے. اور موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو موت بھی نبی کی غلام ہے، موت بھی نبی کی غلام ہے، موت بھی نبی کی بھکاری ہے. حیات بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو حیات بھی اللہ کے نبی کی محتاج ہے. اس لیے کہ سب کے وہ رسول رحمت ہے. اور جب سب کے رسول رحمت ہے تو حیات بھی رسول پاک کی محتاج، موت بھی رسول پاک کی محتاج. تو اب امت کا وہ طبقہ مجھے محبت سے بتائے اور امت میں گمراہیت نہ پھیلاؤ. پیارے اور ہم سینے سے لگانے کو تیار ہے. جب موت بھی نبی کی غلام ہے تو کس موت نے مصطفیٰ کو مردہ کہا ہے؟ کس موت نے مصطفیٰ کو مار دیا ہے؟ ارے موت نبی کی غلام ہے اور غلام کبھی آقا سے اوپر نہیں ہو سکتی. تو جب نبی صلی
सुन्नत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत आला हजरत मसलक आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर ताजुश शरिया जिंदाबाद। तवज्जो से सुनिए, अब आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके ईमान की अजमत को बताया जा रहा है, आपके स्टेटस ऑफ ईमान को बताया जा रहा है। हम अपनी तारीफ नहीं, मेरे को 99 नहीं 100+ गाली दो, लेकिन मुस्तफा को कुछ मत कहना, इसलिए कि वो तेरा ईमान है। मुझे कहोगे तो हुकूकुल इबाद में से कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन नबी को कहोगे तो ईमान चला जाएगा, नबी के खिलाफ जाओगे तो ईमान चला जाएगा। कौन ऐसी मौत है मुझे लाकर बताओ जिसने मुस्तफा को 63 साल तक मार दिया हो और उसके बाद ऐश कर रही हो? नहीं, मौत का फरिश्ता है, मलकुल मौत है, सबको खींचना है, सबकी रूह को खींचना है, सबका